بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے پلرس آف ویسٹرن تھاٹ، مغربی فکر کے ستون۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار کتابیں چھاپی ہیں ہر زبان میں، عرب سے لے کر نان عرب تک، مغرب کے بارے میں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ ساری کتابیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ ایک ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے، وہاں ایول کلچر ہے، ایول کریکٹر ہے، سب کچھ ایول ہے وہاں۔ میں کہوں گا کہ پرامہ فیشی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ، کیونکہ اس دنیا میں دیکھیے چاہے کوئی ایول ہو تب بھی اس کو ایک جسٹیفیکیشن چاہیے، ایک جسٹیفائڈ آئیڈیالوجی چاہیے۔ اس کے بغیر وہ پھیل نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کو دنیا میں ٹھہراؤ نہیں مل سکتا۔ تو صرف یہ کہنا، برا بھلا کہنا کہ وہ شجر خبیثہ ہے اور وہ برائیوں کا سب برائیوں کا ڈھیر ہے وغیرہ جو کہ کرتے ہیں مسلمان، یہ بالکل عبث ہے، بے فائدہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ آپ کو جاننا پڑے گا کہ اس کی جڑ میں کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ آئیڈیالوجی کی سطح پر چیلنج ہوتا ہے، وہ کسی کو خبر ہی نہیں۔ جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ویسٹ کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ مثلا آپ سید قطب کی کتاب پڑھیے، امریکہ التی رأیتہ، امریکہ جس کو میں نے دیکھا، تو کچھ نہیں اس میں ملے گا آپ کو، سوائے اس کے کچھ برائیاں، نیوڈیٹی ہے، جس مثلا برہنگی، اباحیت، پرمیسو سوسائٹی، ایسی کچھ، یہ تو اوپری چیزیں ہیں، اصل جو ہے اس کی وہ دوسری۔ تو دیکھیے، میں اپنے اسٹڈی کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ جو مغرب ہے، اس کے 4 بیسک ستون ہیں، پلرس ہیں، پلرس۔ وہ ہیں نیوٹن، آئزک نیوٹن، چارلس ڈارون، کارل مارکس اور سیگمنڈ فرائڈ۔ ان چاروں کے خیالات 19ویں صدی میں پھیلے، 19 سینچری میں، جب کہ پریس کا زمانہ آ چکا تھا۔ دیکھیے، کسی بھی خیال کو پھیلنے کے لیے پریس ضروری ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا 10ویں صدی عیسوی میں، کہ خان الصفا، عراق میں بنی تھی ایک خان الصفا، وہ بھی اسی طرح کی ایک تنظیم تھی، جو سیکرٹ تنظیم تھی۔ تو وہ پھیلی نہیں، وہ کیونکہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ نہیں تھا، وہ محدود دائرے میں رہی، اور پھر اب وہ اس کی کتابیں جو ہیں کسی کتب خانے میں ملیں گے آپ کو، اور کہیں نہیں ملے گی۔ رسائل فلسفہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا مدرسے کے زمانے میں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ پرنٹنگ پریس کے زمانہ ان کو نہیں ملا، اس لیے وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو 4 پلرس ہیں، ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ آئیڈیالوجی دنیا کو دی، ایسی آئیڈیالوجی جو اٹریکٹ کرتی تھی انسان کے ذہن کو۔ اس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آئیڈیالوجی صحیح تھی، صحیح نہیں، لیکن اس انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ دیکھیے، آئزک نیوٹن جو ہے،
اس نے کیا کیا؟ اس نے کائنات کا ایک میکینیکل انٹرپریشن دیا دنیا کو، میکینیکل انٹرپریشن. تو انسان ہمیشہ چاہتا تھا ایکسپلین کرنا، لوگ انتظار میں تھے کوئی ایکسپلینیشن ملے. تو نیوٹن کا جو ایکسپلینیشن تھا اگر سے میکینیکل تھا اور وہ بہت ہی ادھورا تھا، لیکن بہت اس کو قبولیت حاصل ہوئی. ایسے ہی جو چارلس ڈارون جو تھا، اس نے جو بایولوجیکل فنامنا ہے یعنی جو لیونگ ورلڈ ہے اس کا ایکسپلینیشن دیا کہ کیسے اتنے سارے چیزیں بنتی ہیں، اتنے حیوانات، پرندے، مچھلیاں، انسان، جو جو لیونگ ورلڈ جو ہے کیسے بنتے ہیں. تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا جو بیس کرتا تھا نیچرل سلیکشن پر. تو لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور بہت پھیل گیا اس کا نظریہ. اسی طریقے سے کارل مارکس تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیسے ہم ایکسپلائٹیشن فری دنیا بنا سکتے ہیں. تو سارے لوگ ایکسپلائٹیشن سے گھبرائے ہوئے تھے، تو اس نے جب پیش کیا ایکسپلائٹیشن فری ورلڈ کا ایک کانسیپٹ، ایک آئیڈیالوجی، تو لوگوں کو بہت اٹریکٹ ہوا، وہ پھیل گیا وہ. ایسے ہی سیگمنڈ فراڈ کا معاملہ ہے. ساری دنیا چاہتی ہے، اس کے ڈیزائر ہیں، اس کی خواہشیں ہیں، اس پر چلنا. تو سیگمنڈ فرائڈ نے اس کا ایک جسٹیفائڈ ایک آئیڈیالوجی دے دی. لوگ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر کہ ان کو اپنی خواہش پرستی کے لیے ایک آئیڈیالوجی مل گئی. تو لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ایک 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 چیز کی تلاش ہوتی ہے. جب آپ ایک آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ چاہے فالسلی ایڈریس کرے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پر کہوں گا کہ آپ غور کیجیے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن ہے کسی کو ایول کی طرف پیدا کرے، ایول ورلڈ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نہ کسی دنیا کو ایول ورلڈ کے طور پر بناتا ہے، نہ کسی انسان کو ایول پرسن کے طور پر بناتا ہے. ایول کریشن اللہ کے اس میں ہے نہیں. تو پھر کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یعنی پاپولرٹی مل جاتی ہے؟ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کو پاپولرٹی ملی. تو کیسے مل گئی؟ ایول تھاٹ ان کے تھے، ایول آئیڈیالوجی ان کی تھی، لیکن پاپولرٹی مل گئی. یہ کیسے مل گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو اس کو سوچنے کے لیے مجھے ایک کلو ملا، کلو CLUE، کلو. وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی کچھ ایسے آئیڈیالوجی پیش کی ہے ان کو کبھی دنیا میں کامیابی نہیں ملی. ان ٹرمس آف ریزلٹ وہ فیل ہو گئے. جتنے لوگوں کی یعنی آئیڈیالوجی بظاہر پاپولر ہوئی لیکن رزلٹ کے اعتبار سے فیل ہو گئی وہ. اور یہ سیکولر لوگوں کی ہے، مذہبی لوگوں کی، دونوں میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اینشنٹ گریک میں جو ارسطاٹل تھا، جو 4 صدی قبل مسیح کا آدمی تھا، یعنی 4th سینچری BC، اس وقت سے لے کر ابھی جو ایجپٹ کے ڈاکٹر محمد مرسی صاحب ہیں ان تک بہت ہی یعنی انہوں نے ایسے آئیڈیاز دیے جو بظاہر پاپولر ہوئے لیکن ٹوٹلی فیل ہو گئے. تو پوری تاریخ ہے یہاں سے وہاں تک کہ جو ریفارمر اٹھے، جنہوں نے اصلاح کے لیے کام کیا، جن کو پاپولرٹی ملی، بڑی بڑی پاپولرٹی، وہ سب کے سب وداؤٹ اینی ایکسیپشن ان ٹرمس آف ریزلٹ فیل ہو گئے. اس کا راز کیا ہے؟ یہ میں بہت دنوں سے سوچتا رہا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے. وہ سارے ریفارمر، سارے مصلحین جن کو پاپولرٹی ملی، ان کو ہر قسم کے وسائل ملے،
لیکن باعتبار نتیجہ وہ فیل ہو گئے. اس کا راز کیا ہے؟ یعنی پاپولرٹی اور پھر فیل ہونا. یہ یہ یعنی اگر آپ ارسطاٹل سے شمار کریں تو تقریباً 3000 سال کی یہی کہانی ہے. تقریباً 3000 سال کی یہی کہانی ہے. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ ہے آئیڈیل سیکنگ اینیمل ہے. ہمیں ہر شخص آئیڈیل چاہتا, آئیڈیل ورلڈ, آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل گورنمنٹ, آئیڈیل دنیا. ہمیں ہر شخص آئیڈیل بسا ہوا ہے. مذہبی اعتبار سے اگر کہیں تو میں کہوں گا کہ ہر آدمی پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے. اگر سیکولر ٹرم بولیں تو میں کہوں گا کہ ہر آدمی آئیڈیل سیکنگ اینیمل ہے. دونوں بات ایک ہی ہے. یعنی مذہبی ٹرم میں بولیں تو ہم کہیں گے پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے ہر آدمی. ہر آدمی کے مان میں ایک پیراڈ بسی ہوئی ہے, ایک آئیڈیل ورلڈ. اس کو چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے انکانشیسلی. تو مذہبی اصطلاح کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ پیراڈائز سیکنگ, اور سیکولر اعتبار سے کہوں گا کہ میں آئیڈیل سیکنگ ہوں. اس لیے جب بھی کوئی آدمی آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف, دوڑ پڑتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیل یہ آدمی دے دے گا مجھے. لیکن معاملہ کیا ہے, اس دنیا کو بنانے والے نے اس طرح بنایا ہی نہیں ہے کہ ہاں کبھی آئیڈیل ورلڈ بنا سکے آپ, آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل گورنمنٹ. یہ دنیا پاسبل ہی نہیں ہے. وہ پاسبل ہے دوسری دنیا میں جہاں پیراڈائز ہے. یعنی آئیڈیل آپ صرف پا سکتے ہیں پیراڈائز میں, اس دنیا میں نہیں. تو لوگ اس کو فرق کو نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو بسا ہوا آئیڈیل اسی دنیا میں پا سکتا ہوں میں, اسی لیے دوڑتے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ تو ملے گا اگلی دنیا میں. تو اگلی دنیا کی سوچ ان کے اندر نہیں ہوتی. اس کے معنی کیا ہوئے, ہر آدمی ایک ایسے گول کے دوڑ رہا ہے جو سرے سے اچیویبل ہی نہیں ہے. اچیویبل ہی نہیں ہے وہ. اسی لیے ہر کوشش یعنی بڑے ہنگاموں کے باوجود کیا ہوتا ہے, ان ٹرمس آف رزلٹ بالکل فیل ہوتی ہے. یہ ہے سوچنے کی بات. یہ ہے سوچنے کی بات. اب میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتہ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا, اسی اسٹیج سے بتایا گیا تھا کہ فلپائن میں ایک پریسٹ کو مقرر کیا گیا کہ وہ قرآن کو پڑھ کر اس کی غلطیاں نکالے. چنانچہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے پڑھتے اس کو لگا کہ یہ تو بالکل سچی کتاب ہے, اس میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں, میں غلطی کہاں سے نکالوں. تو کیا ہوا, اس نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح کے واقعات بہت سے ہوئے ہیں. ان واقعات پر سوچتے ہوئے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہر آدمی رانگ چوائس لیے ہوئے ہے. بیسیکلی ہر آدمی سیکر ہے. سیکر اس کا آئیڈیلزم اس کا ٹارگیٹ ہے, لیکن کسی اور چیز کو اس نے بنا رکھا ہے آئیڈیل. یعنی آئیڈیل تو ہونا چاہیے پیراڈائز, لیکن اس نے کسی اور چیز کو بنا لیا, سمجھ لیا کہ یہاں مجھے مل جائے گی وہ چیز. تو ہر آدمی رانگ آپشن لیے ہوئے ہے, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا آپشن رانگ آپشن تھا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. قرآن میں چیپٹر 41 ورس 31 میں یہ بات آئی ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ
کانہ ولی حمیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جس آدمی کو تم یعنی سمجھتے ہو کہ یہ دشمن ہے، دشمن نظر آتا ہے تم کو، تمہارا اینیمی ہے، اس سے یعنی ریئیکٹ نہ کرو، اس سے پازیٹیو انداز میں بات کرو، اس کے سامنے سچائی پیش کرو، اس کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر کرو. تو کیا ہوگا؟ وہ جو بظاہر دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے جب دشمنی کیے ہوئے تھا وہ تو کسی بنیاد پہ کیے ہوئے تھا، کسی اور سسٹم کو، کسی اور نظام کو لے کر کے آپ کو مخالف بنا ہوا تھا. لیکن جب آپ نے اس کو سمجھایا اچھے طریقے سے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تو رانگ چوائس تھا میرے لیے. جس چیز میں کھڑا ہوا تھا وہ میرے لیے رانگ چوائس تھا. رائٹ چوائس تو یہ ہے. تو پوری تاریخ میں جو جو میں نے کہا کہ 3000 سال کی تاریخ میں یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. لوگ رانگ چوائس لیے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ رائٹ چوائس کیا ہے. کیونکہ لوگ فتوی کی زبان بولتے ہیں، لوگ اس کو دشمن قرار دے کر ان کو مارتے پیٹتے ہیں، لڑتے ہیں اس سے. تو وہ سارے انسان جو آپ کو نظر آتے ہیں دشمن یا آپ کے خلاف یا آپ کے رائیول، وہ سب حقیقتاً رانگ چوائس لیے ہوئے ہیں. مثلاً رانگ چوائس کا مطلب یہ ہے انہوں نے پیتل کو گولڈ سمجھ رکھا ہے. اگر آپ کسی طرح سے سمجھا سکیں کہ وہ تو پیتل ہے، وہ گولڈ نہیں ہے، تو فوراً مان لے گا. وہ فوراً مان لے گا. تو یہ سارے ہنگامے جہاں سے وہاں تک ہیں وہ یہ سمجھے بغیر ہیں کہ کوئی بھی جو آدمی کسی نظریے کو، کسی مذہب کو، کسی سسٹم کو لیے ہوئے ہے اور آپ کو بظاہر مخالف نظر آتا ہے، وہ حقیقت مخالف نہیں ہے. کیونکہ حقیقت تو ٹروتھ سیکر ہے، حقیقت تو سچائی چاہتا ہے. کسی غلطی کی وجہ سے وہ کسی اور چیز کو سچائی سمجھ بیٹھا ہے. ایک رانگ چوائس لے لیا، ایک رانگ چوائس نے لیا. تو آپ اس کو سمجھائیے، اس کے ذہن کو درست کیجیے. یہ مطلب اس آیت کا کہ جس کو تم دشمن سمجھ رہے ہو وہ حقیقتاً ایک ایسا انسان ہے جس نے رانگ چوائس لے رکھا ہے. تو دشمن نہ سمجھو اس کو سمجھاؤ. جس دن کھلے گا اس کے اوپر کہ میں نے رانگ چوائس لے رکھا تھا تو بس وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے بائی نیچر ہر آدمی ٹروتھ سیکر ہے. بائی نیچر کوئی یعنی بائی برتھ کوئی ایول نہیں ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ برا نہیں پیدا کیا. حدیث میں ہے کہ کلو مولودی یولد علی الفطرہ، ہر انسان پیدا ہوتا ہے فطرت پر، نیچر پر، ہر انسان. قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت، اور اللہ کے کریشن میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. لا تبدیل لخلق اللہ، اس کا معنی کہ اللہ کے کارخانے سے جو انسان پیدا ہو کر آتا ہے وہ بائی برتھ کبھی بھی ایول نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ وہ ہوتا ہے ٹروتھ سیکر. اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیل بسا ہوا ہے، اس کے مائنڈ میں ایک پیراڈائز بسا ہوا. یہ بائی برتھ اس کے اندر ہوتا ہے. اب ڈھونڈ رہا ہے کسی چیز کو سمجھ لیا کہ یہ ہے سچائی، یہ ہے پیراڈائز کا راستہ، تو وہاں وہ لگ جاتا ہے. آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے خلاف ہو، آپ کو دشمن ہے. یہ سمجھیے کہ اس نے رانگ چوائس لے رکھا ہے. تو اب جن لوگوں نے ویسٹ کے خلاف ہنگامے کر رکھے ہیں 200 سال سے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ سب کے سب برے ہیں، انہوں نے رانگ چوائس لے رکھا ہے.
مثلاً یعنی ڈارون نے سمجھا کہ جو کریشن کا فنامنا ہے تو وہ بیس کرتا ہے نیچرل سلیکشن پر. اب آپ اس کو سمجھا سکیں اگر کہ نہیں یہ ہے ڈیوائن، یہ خدا کا معاملہ ہے، یہ نیچرل سلیکشن کا معاملہ نہیں ہے، ڈیوائن سلیکشن کا معاملہ ہے. تو وہ ایکسپریشن جو تلاش کر رہا تھا تو اس کے لیے اس نے رانگ چوائس لے رکھا تھا. لیکن آپ نے یہاں تو سمجھا نہیں اس کو، بس اس کو کافر بنا دیا، دشمن بنا دیا. تو اس کو آپ نے یہ موقع نہیں دیا کہ اس کے اندر سیکنڈ تھاٹ آئے، اس کے اندر کوئی ری تھنکنگ پیدا ہو. ایسے ہی دیکھیے کارباز جو ہے، اس نے جو بات کہی تھی تو اس کے نزدیک ایک سسٹم جو تھا وہ تھا اگر وہ قائم ہو جائے تو دنیا سے ایکسپلوژن ختم ہو جائے گا. تو میرے نزدیک 100% رانگ تھا، وہ غلط تھا وہ. لیکن صرف یہ کہنا کہ وہ دشمن ہے، وہ برا ہے، وہ شیطان ہے، اس سے اس کے مائنڈ میں سیکنڈ تھاٹ نہیں آ سکتا، ری تھنکنگ پڑھا جاری نہیں ہو سکتا. اس کا یہ چاہنا تو بالکل درست ہے کہ ایکسپلوژن نہ ہو، لیکن اس نے جس چیز کو اپنا چوائس بنایا تھا یعنی کمیونسٹ سسٹم، وہ اس کا رانگ چوائس تھا. یہاں پہ بتائیے اس کو. تو یہ جتنے بھی مغرب کے لوگ ہیں میرے نزدیک وہ ایول کا کیس نہیں ہے، وہ شیطان کا کیس نہیں ہے، وہ شریر خبیثہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے مائنڈ میں جو تلاش تھی ان کے فطری طور پر آئیڈیل کی، اس کے لیے انہوں نے کچھ رانگ چوائس لے رکھے ہیں. وہاں پر اس کو بتائیے. مثلاً دیکھیے ایک بات یہ بتانے کی ہے بہت ضروری پوری دنیا کو کہ پیدا کرنے والے نے اس دنیا کو 2 پارٹ میں تقسیم کیا ہے، پری ڈیتھ پیریڈ، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو انسان تو اٹرنل ہے، پیدائشی طور پر ہر انسان اٹرنل ہوتا ہے، لیکن ٹیمپرری طور پر اس دنیا میں ہوتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے دوسری دنیا میں. تو ہم جو پیدا ہوئے ہیں ہمارے مائنڈ میں ہم ٹوٹل ٹروتھ کو پانا چاہتے ہیں، آئیڈیل ورلڈ کو پانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کو ہمارے اندر خواہش ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہاں تک سوچتا ہے، آخرت تک سوچتا ہے، صرف اسی تک نہیں سوچ پاتا. تو اس کو بتانا پڑے گا اس دنیا میں وہ چیز تم کو نہیں مل سکتی، ملے گی تو وہاں ملے گی. یہاں تو محدود دنیا ہے، یہاں تو صرف آپ کو یعنی اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اپنے جو ٹیسٹ ہے اس کو پورا اترنا ہے، یہ سب کام کرنا ہے. وہ جو تمہارے دل میں آئیڈل ہے وہ اگلی دنیا میں ہے، یہاں نہیں ہے. یعنی کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے بے خبری کا معاملہ یہ ہے، دشمنی کا معاملہ نہیں ہے. یہ کریشن پلان آف گاڈ سے بے خبری کا معاملہ ہے. اب کیا کرتے ہیں لوگ کہ بس اس کے خلاف فتویٰ، اس کو شریر خبیثہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ سچائی کے دشمن ہیں. یہ کیس نہیں ہے ان کا کیس ہے رانگ چوائس لینے کا کیس. اسی لیے اس مدت میں ہزاروں ہزار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ رانگ چوائس لیے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ریفارمر ہیں، جتنے بھی مصلحین ہیں، ان کا کیس صرف ایک کیس ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ اسی دنیا میں وہ آئیڈیل ورلڈ بنائیں. آئیڈیل ورلڈ بس کارل مارکس نے کہا کہ اس دنیا میں وہ ایکسپلائٹیشن سے پاک سسٹم بنائے جہاں بالکل ایکسپلائٹیشن نہ ہو. یہ تو پاسبل نہیں تھا کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے. آزادی کی بنا پر یہاں پر انسان بار بار غلط استعمال کرتا ہے اپنی آزادی کا اور پھر وہ سسٹم کو بھنگ کرتا رہتا ہے.
تو 100% معیاری معنوں میں اس دنیا میں ایکسپلائٹیشن فری ورلڈ بن ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو بنے گا آخرت میں. تو چونکہ مائنڈ میں بسا ہوا ہے پیراڈائز، مائنڈ بسا ہوا آئیڈیل ورلڈ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی دنیا میں ہم پا سکتے ہیں. جیسے فرائڈ کا نظریہ جو ہے، فرائڈ میں نے یہ نظریہ بنایا کہ انسان کا جو ڈیزائر ہے، جو خواہشیں ہیں، وہ پورا اس کو موقع ملنا چاہیے اس کو فلفلمنٹ کا. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ صرف انارکی آئی دنیا میں، انارکی، اباہیت آئی. فرائڈ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ فلفلمنٹ پورے معنوں میں آخرت میں ملے گا، مل ہی نہیں سکتا. یہ دنیا میں پانے کی کوشش کرو تو انارکی آئے گی، کیونکہ یہ دنیا لمیٹڈ دنیا ہے، یہاں پر وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ بس فرائڈ کو شیطان سمجھ کر اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. تو سب کا کیس بن گیا کیا، جو چیز دنیا میں اچیویبل نہیں ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے بڑی بڑی طریقے چلاتے ہیں. اور لوگ جو ہیں چونکہ آپس انہیں آئیڈیل افکار سے، تو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اب باللہ ملتا کچھ نہیں. اور جو مصلحین ہیں وہ ان کو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کے معاملے میں یہ کرنا ہے لوگوں کو پھر سے غور کریں. اس کا کیس کیا ہے؟ ان کا کیس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اباہیت کو، پرابسسٹ سوسائٹی کو، برہنگی کو، ان چیزوں کو، یعنی ان چیزوں کی خاطر ایک کلچر بنا لیا ہے. نہیں، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے ظاہری علامت کے طور پہ اس لیے پیدا ہوئی ہے. تو آپ ان کی اصل آئیڈیالوجی کو، اس کو، یعنی اس کی غلطی بتائیے، اس کو کھولیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے میں نے دیکھ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اس دنیا میں آئیڈیل ورلڈ پاسبل نہیں ہے. اس دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ آئیڈیل ورلڈ بنے. آئیڈیل ورلڈ کے لیے جو کرسچن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے مطابق آئیڈیل ورلڈ صرف آخرت بن سکتا ہے، یعنی پیراڈائز والی دنیا میں، یہاں نہیں بن سکتا ہے. اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ارسطاٹل سے لے کر ڈاکٹر مرشد تک سب لوگ پھنسے ہوئے ہیں اسی میں، اور ان کو سمجھ میں آتے کیا کریں. سارے مصلحین اس زمانے کے جو ہیں ان کا نشانہ کیا ہے؟ عادلانہ نظام. کلی معنوں میں عادلانہ نظام بن نہیں سکتا اس دنیا میں، چاہے کوئی بھی حاکم ہو. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ عادلانہ نظام نہیں تو لڑنے کی تیاری ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر مرشد صاحب جو مصر میں ہیں، پاسبل پر اگر انہوں نے قناعت کی ہوتی، یعنی اگر وہ جانا ہوتا کہ کلی معنوں میں عادلانہ نظام وہ بنا نہیں سکتے مصر میں، جزئی طور بنا سکتے، اس پر اگر قانع ہو گئے ہوتے تو آج ان کی حکومت باقی رہتی، کوئی ان کو حکومت ختم کر سکتا تھا. تو اللہ کے کیشن پلان کے مطابق کیا طریقہ ہے کہ سوسائٹی کے معاملے میں، گورنمنٹ کے معاملے میں آپ اسٹیٹس کو تسلیم کر لیں. یعنی اس کے بارے میں آپ پریگمیٹک بن جائیں، پریگمیٹک. اور اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو موقع مل جائے گا اسپریچول ڈیولپمنٹ کا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا موقع. یعنی عملی معاملات میں، یعنی جس کو کہتے ہیں سوشیو پولیٹیکل معاملات، سوشل معاملات، پولیٹیکل معاملات میں آپ کو اسٹیٹس کو اگر مان لیں آپ، تو فوراً آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ موقع مل جاتا ہے آپ کو کہ اپنا ڈیولپمنٹ کریں، اسپریچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. لیکن نہ ماننے کی وجہ سے کیا؟ صرف لڑائی بھائی، بلڈ شیڈ، ہر جگہ بلڈ شیڈ. تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ
غلطی دونوں طرف چل رہی ہے. ادھر کی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے رانگ چوائس لے رکھا ہے, رانگ چوائس. ادھر کی غلطی کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عادلانہ نظام ہمیں بنانا ہے, تو جو سمجھتے ہیں رکاوٹ اس سے لڑنے کی تیاری ہوتے ہیں جہاد کے نام پر. یہ لڑائی بھی غلط, اور وہ جو رانگ چوائس نے رکھا وہ بھی غلط. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈسکور دا کریشن پلان آف گاڈ. کیونکہ ہم نے جو دنیا بنائی ہے, جس دنیا ہم رہتے ہیں, یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی ہے, یہ کسی اور نے بنائی ہے. تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ بنانے والے نے اس کو کس پلان کے تحت بنایا ہے, اس کا پلان کیا ہے اپنا. پھر ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ اسے بنانا پڑے گا. تو بنانے والا نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ یہیں پر آپ سب کچھ پالیں, اپنے آئیڈیل کو یہیں پالیں, جو پرفیکٹ ورلڈ آپ کے مائنڈ میں بسا ہوا وہ یہیں مل جائے آپ کو. اس لیے بنائی نہیں ہے, وہ یہاں اچیویبل نہیں ہے. اس نے بنایا ہے اس لیے کہ یہاں پر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, اپنے آپ کو اس انسان کے طور پر ڈیولپ کریں جو انسان اگلے دور کے پرفیکٹ ورلڈ میں سیٹل ہو سکے. تو پرفیکٹ ورلڈ اگلے دور حیات میں ہے, اس دور حیات میں نہیں ہے. تو سارے لوگ جو ہیں, جو جتنے ریفارمرس ہیں, جو مسلمین ہیں, حتیٰ خود مسلمین جو ہیں وہ بھی اسی دنیا میں چاہتے ہیں آئیڈیال بنانا عادلانہ نظام کے نام پر. تو بن نہیں پاتا. نتیجہ کیا کہ لڑائی بھائی. تو میرا ایک جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان معاملات میں پریگمیٹک بننا پڑے گا. سوشل ریفارم کے معاملے میں اور پولیٹیکل ریفارم کے معاملے میں پریگمیٹک بننا پڑے گا, اور اپنے اصلاح کے معاملے میں آئیڈیلسٹ بننا پڑے گا. اپنے آپ کو آئیڈیل سینس میں پرسنالٹی ڈیولپ کیجیے, اپنی آئیڈیل سینس میں اپنے. تو انڈیویجول لیول پر آپ آئیڈیلسٹ بنیے, اور سوشل لیول پر آپ پریگمیٹک بن جائیے. یہ واحد فارمولہ ہے, یعنی سوشل پریگمیٹزم اور انڈیویجول آئیڈیالزم. اپنی ذات کے معاملے میں آپ جو آپ کا آئیڈیل ہے اس پر چلنے کی کوشش کیجیے ذات کے معاملے میں. لیکن جہاں تک سوسائٹی کا معاملہ ہے, جہاں تک گورنمنٹ کا معاملہ ہے, وہاں آپ پریگمیٹک بن جائیے. تو پھر کیا ہوگا, اسی وقت آپ یعنی سارا کنفرنٹیشن ختم, سارا ٹکراؤ ختم, ساری لڑائی ختم. کیونکہ لڑائی وہ جو ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کو بدلنا چاہتے ہیں. اسٹیٹس کو بدلنا چاہتے ہیں, اس لیے ساری لڑائی ہے. اسٹیٹس کو مان لیجیے, جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہے, جو سوشل اسٹیٹس کو, اس کو مان لیجیے, تو کوئی لڑائی نہیں. جیسے میں نے مان رکھا ہے تو میری کوئی لڑائی نہیں. جو سوشل اسٹیٹس کو ہے, جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہے, اس کو میں مان رکھا ہے, تو میری کوئی کسی لڑائی نہیں. تو میرے پاس سارا ٹائم مل جاتا ہے اس کو کہ میں اسٹڈی کروں, اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروں. سارا ٹائم مجھے مل جاتا ہے. نہ میری کسی سے لڑائی ہے, نہ مجھے کسی سے ہیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمولہ ہے, اس سے بےخبری کی بنا پر شاید دنیا میں ٹکراؤ کا ماحول بنا ہوا ہے. یعنی ذات کے بارے میں آئیڈیلسٹ اور سسٹم کے معاملے میں پریگمیٹک. میری ذات کے بارے جو سسٹم ہے اس کے بارے میں پریگمیٹک. پریگمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کو مان لینا, جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مان لینا. تو پوری تاریخ میں لوگ سے بے خبر نہیں رہتی. ایرسٹاٹل سے لے کر ڈاکٹر مرسی تک لوگ اسے جانتے نہیں. یہاں تک میرا تجربہ ہے کہ اللہ کے کریشن پلان کے مطابق ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے
کہ اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیلسٹ اور سسٹم کے معاملے میں پریگمیٹک. بالکل سمپل فارمولہ ہے. یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے لڑائی 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 جاری ہے. تو ویسٹ میں جو لوگ اٹھے جنہوں نے وہاں کی آئیڈیالوجی دی, جو وہاں کے یعنی جس کا میں 4 نام بتایا, ایسے اور بہت سارے نام ہیں. ان سب لوگوں کا کیس کیا تھا؟ ایسا نہیں کہ وہ ایول تھنکر تھے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی جو سمجھ تھی اس کے مطابق انہوں نے رانگ چوائس لے لیا. اس کو کھولیے, اس کو بتائیے, ان کے جو فالوورس ہیں ان کو یہ بتائیے. تو ہزاروں مثالیں ہیں کہ جس کو بتایا گیا, سمجھ میں آ گیا یہ تو رانگ چوائس تھا, تو انہوں نے بدل لیا اپنے آپ کو. تو پوری تاریخ کو اسی میں آپ ٹریس کر سکتے ہیں, پوری تاریخ کو. ہر وہ انسان جو آپ کو لگے کہ آپ کے خلاف ہے, اس کو سمجھ لیے کہ اس نے ناسمجھی کی بنا پر رانگ چوائس لے رکھا ہے. تو یہاں پر اس کے ذہن کو درست کیجیے. اس کو دشمن مت سمجھیے, اس کو شیطان مت سمجھیے, اس کو ایول مت سمجھیے, اس کو غلط فہمی کیس سمجھیے, غلط فہمی کیس. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. کتنے سارے لوگ جو تھے جو بظاہر مخالف بنے ہوئے تھے ہمارے, لیکن جب ان کو بات کھولی گئی, بات بتائی گئی, تو انہوں نے مان لیا, ہمارے ساتھی بن گئے. تو مغرب کے معاملے میں یہی ہے کہ لوگوں نے مغرب کو سمجھ لیا کہ وہ شجر خبیثہ ہے. کوئی شجر خبیثہ اصل نہیں ہوتا ہے. اس شجر خبیثہ کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس آئیڈیالوجی کو آپ سمجھیے اور وہاں پر انسان کا مقابلہ کیجیے. وہاں پر اس کو بتائیے کہ تمہاری آئیڈیالوجی درست نہیں, پھر اس کے بعد اپنے آپ ختم ہو جائے گا. میں خود بھی نوجوانی کی عمر میں یہی سمجھتا تھا, میں بھی, کہ سب شجر خبیثہ ہے, جب برائیوں کا ڈھیر ہے. لیکن جب میں نے اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ شجر خبیثہ کیس نہیں ہے, یہ برائیوں کیس نہیں ہے. انہوں نے ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کیا. اس آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ایکسپلینیشن ہے, تو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ. اس آئیڈیالوجی کو آپ بتائیے کہ یہ تو رانگ آئیڈیالوجی, فالس آئیڈیالوجی, اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ لیجیے کمیونزم کو. ایک زمانہ تھا کہ کمیونزم کا ایک سارے عالم میں سیطرہ تھا, سب لوگ اسی طرح پر سوچنے لگے تھے, میجارٹی. اس زمانے میں نے ایک کتاب لکھی تھی, مارکسزم تاریخ اس کو رد کر چکی ہے. یعنی ابھی دبدبہ تھا اس کا, باقی تھا دبدبہ, ابھی وہ ٹوٹا نہیں تھا وہاں, بہت بعد کو ٹوٹا وہ روس میں اس کا نظام. اس بعد میں لکھی تھی میں نے کتاب, مارکسزم جو تاریخ رد کر چکی ہے. تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو نظریہ ہے ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ کنٹرول, یہ تو ایک اور نئی برائی پیدا کرے گا, کیونکہ کمپٹیشن ختم ہو جائے گا سماج سے. کمپٹیشن سے ترقیاں ہوتی ہیں. تو آپ جب اسٹیٹ کنٹرول قائم کریں گے تو کمپٹیشن ختم ہو جائے گا, تو پھر ایک نیا دور آئے جو اس سے بھی زیادہ برا دور ہوگا.
تو بے شمار لوگوں نے اس کو صحیح مانا اور اس کو چھوڑ دیا. حالانکہ جب وہ کتاب چھپی تھی تو کچھ لوگوں نے اس کو وہ عجیب بات سمجھی تھی کہ ابھی تو اس کا دبدبہ قائم ہے, آپ کہتے ہیں کہ مارکسسٹ کو تاریخ نے رد کر دیا. کہاں ایسا ہے؟ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ آج اب یعنی ایز این آئیڈیالوجی وہ رد ہو چکی ہے. اس طرح جو جو ماڈرن الحاد جو ہے, جو ایتھیزم ہے, اس پر میں نے کتاب لکھی جو چھپی کئی زبانوں میں, گاڈ رائزز انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے. تو بے شمار لوگوں نے اس کو پڑھ کر کے ان کی اپنی ذہن کی اصلاح کر لی. تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آئیڈیالوجی کے سطح پر انسان کو, یعنی آئیڈیالوجی کی سطح پر میں اپنے اس کو رد کرتا ہوں. اس کے خلاف فتویٰ دینا اور اس کو برا بھلا کہنا, اس کو سزا خبیثہ کہنا, یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال میرے مطالعے کے مطابق مغرب جو ہے وہ برائی کا کیس نہیں ہے, وہ رانگ چوائس کا کیس ہے. یعنی جو چیزیں جن کو کہ انسان تلاش کر رہا ہے, ان چیزوں کے لیے انہوں نے ایک آئیڈیالوجی ایسی ڈیولپ کی جو حقیقتاً فالس آئیڈیالوجی تھی, لیکن اس کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ لوگوں کو لگا کہ یہ تو صحیح بات ہے. تو اس وقت میں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مصلحین ہیں وہ نگیٹو ریئیکشن یا فتویٰ یا ان کو برا بھلا کہنے کا طریقہ ختم کریں, اور یہ سمجھیں کہ بات پر حقیقت وہ کس بیس پر کھڑا ہوا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہاں پر سمجھیں, وہاں پر اس کو رد کریں, وہاں پر اس کی غلطی بتائیں. ورنہ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میرے اپنے تجربے کے مطابق جتنے بھی مصلحین ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ان سب کا خاتمہ فرسٹریشن پہ ہوتا ہے. نیوٹن فرسٹریشن مرا, ڈاروین فرسٹریشن مرا, کارل مارکس فرسٹریشن مرا, فرائڈ فرسٹریشن مرا. کیوں؟ شروع میں تو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ میں نے ایک صحیح آئیڈیالوجی دریافت کر لی ہے, لیکن بات کو دھیرے دھیرے ان کو پھڑا کہ تو صحیح نہیں تھا, یہ تو فالس آئیڈیالوجی تھی. تو سب برستے ہیں فرسٹریشن میں. اس کو آپ استعمال کیجیے. ان کے اندر جو ایک احساس چھپا ہوا ہے کہ ہم نے جو آئیڈیالوجی ڈیولپ کی تھی اس سے چیزیں ایکسپلین نہیں ہوئیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ ان کا جو سیکنڈ تھاٹ آئے گا, ان کا ری تھنکنگ آئے گی. تو ہمارے مشن میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو دشمن کی نظر سے نہ دیکھیں, بلکہ انسان کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر کا معاملہ کریں, اور خیر خواہانہ انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا اصل کیس کیا ہے, کیوں اس نے یہ موقف اختیار کر رکھا ہے, اب وہاں پر اس کے ذہن کو ایڈریس کریں. تو انسان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ریشنل اینیمل ہے. اگر اس کے ریزن کو آپ ایڈریس کر دیں, اس کی عقل کو مطمئن کر دیں آپ, تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطی پر قائم رہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح انداز میں اپنا کام کریں تاکہ لوگوں کو ہدایت حاصل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
مولانا اگلا سوال ذاکر صاحب نے کیا ہے اندور سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو آلویز ٹاک اباؤٹ پیس بٹ پیس اونلی ڈیلیز دا پروسیس اینڈ دا ریئل ریزلٹ کین بی اچیوڈ اونلی تھرو پروٹیسٹ اور ریولیوشن. فار ایگزامپل فرینچ ریولیوشن, رشین ریولیوشن are real life example as to how things were achieved in this world. Why should we always take the route of peace? I don't think it is required, especially in today's scenario. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کچھ بھی اسٹڈی نہیں ہے, الفاظ آپ کے پاس ہیں, الفاظ بول دیے آپ. پروٹیسٹ سے دنیا میں کامیابی حاصل ہوئی ہیں, یہ کون سی تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ میں ایسی کسی تاریخ سے واقف نہیں ہوں. اگر آپ کے پاس ایسی تاریخ ہے تو اس کا حوالہ دے کے اگلے سنڈے میں آپ بتائیے گا. آپ ابھی جو فرما رہے ہیں تو یہ تو الفاظ ہیں, الفاظ ہیں, الفاظ ہیں. قرآن کے مطابق دیکھیے ہے, یہ سب جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں, صرف قرآن نہیں ہے. یہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, یعنی جو نفع بخشی کا ثبوت دیتا ہے اس کو دنیا میں مقص ملتا ہے, قیام ملتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ملتا ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے کو نفع بخش بناؤ, یعنی گیور بناؤ. گیور بناؤ گے تب دنیا میں تم کو جگہ ملے گی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں لڑائی کرنے والا بناؤ. یہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یا کس تاریخ سے ثابت ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی اصل غلطی زمانے میں یہ ہے کہ وہ گیور کمیونٹی نہیں رہے, وہ صرف پروٹیسٹ کمیونٹی بن گئے. پروٹیسٹنٹ کمیونٹی, پروٹیسٹ کمپلین. اور گیور کمیونٹی بننے کا سب سے زیادہ یقینی طریقہ کیا ہے؟ آپ دعوت کا کام کریں. دائی بننے کے معنی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں. دائی بننے کے نام کا آپ کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں. دائی گروپ گیور گروپ ہوتا ہے. یعنی آپ غور کیجیے کہ 200 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں مسلمان اور بالکل ہی ایک طرفہ طور پر نقصان اٹھا رہے ہیں. تو اب تو ری اسسمنٹ کا وقت ہے. یہ تو ری اسسمنٹ کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن کی لڑائی لڑتے تھے بس, آپ 200 سال لڑ رہے ہیں. تو اب ٹائم آ گیا ہے ری اسسمنٹ کا کہ کیوں ہم ناکام ہیں, کیوں ناکام ہیں. اس کا وقت آ گیا, نہ کہ آپ اسی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے الفاظ نئے نئے بولیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے اسلام آباد پاکستان سے محمد فیصل گجر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں, وہ اس وقت کیا کریں؟ دیکھیے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک سے لڑ کر کے زندہ نہیں رہ سکتے. پاکستان نے اول دن سے انڈیا سے لڑائی چھوڑ رکھی ہے. تو یک طرفہ طور پر پاکستان کو لڑائی کو بند کرنا پڑے گا. اب کیا اسٹیٹ کے لیول تو لڑائی بند کر دیا انہوں نے, لیکن پراکسی وار چلا رہے ہیں. ابھی آج اخبار میں تھا. تو پراکسی وار بھی چھوڑیں اور اسٹیٹ وار بھی چھوڑیں. اس کے بغیر کوئی بگننگ نہیں پاکستان کی, کوئی بگننگ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حدیبیہ کا معاہدہ کر کے لڑائی کو ختم کر دیا تھا, تب وہاں ترقی ہوئی. اور یہاں پر کیا ہے, لڑائی 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 چل رہی ہے. اور ڈائریکٹ لڑائی دیکھا کہ 4 بار پاکستان لڑا, ہر بار ہارا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پراکسی وار شروع کر دیا. تو جب آپ باقاعدہ لڑائی سے نہیں جیت پائے تو پراکسی وار سے جیتیں گے آپ. جب تک وہاں پر یہ نظریہ ختم نہ ہو کہ لڑائی سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے, تب تک کچھ ہونے والا نہیں. پاکستان کا میں دیکھ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. ایک تو یہ کہ وہاں پر اسٹیٹ کے علاوہ لوگوں کے پاس خوب ہتھیار ہیں, اور یہ خود گورنمنٹ نے اس کو یعنی آسانیاں پیدا کی کہ لوگوں کے پاس ہتھیار ہو جائے. میں نے سنا ہے کہ وہاں ہتھیار بکتے ہیں سبزی کے طریقے سے.
تو وہاں پر یعنی صرف اسٹیٹ کے پاس ہتھیار ہو, عوام کے پاس بالکل ہتھیار نہ ہو, بالکل مکمل طور پر اس کو بند کر دیا جائے. ایک بات یہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک سے لڑائی کو ختم کر دیا جائے, نہ ڈائریکٹ وار نہ پراکسی وار. تب بگننگ ہوگی. ابھی تو بگننگ کے آثار ہی نہیں ہے, ابھی تو کوئی بگننگ ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دو کام کرنا چاہیے آپ کو, ملک کی تعمیر اور دعوت. ملک کی تعمیر اور دعوت. تعمیر میں سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے ایجوکیشن. تو ایجوکیشن اور دعوت. لیکن جب تک لڑائی کا ماحول ہے وہاں, لڑائی کا ماحول, تب تک کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا ہے. مولانا اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, sometimes it happens that while doing dawa work with our madhu, the madhu starts an argument. I want to know from you what should be our response and how should we handle such a situation. اعراض. جب آپ دیکھیں کہ فریق ثانی جو ہے وہ آرگومنٹ کی طرف لے جا رہا چاہتا ہے آپ کو, تو پھر اعراض کیجیے, اس کے لیے دعا کیجیے, اسے کہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ اسٹڈی کیجیے, مزید اسٹڈی کیجیے اور اسٹڈی کیجیے. کبھی بھی آرگومنٹ میں اپنے کو داخل مت کیجیے. جب تک آدمی یعنی بات کر رہا ہے سمجھنے کے انداز میں, تب تک آپ اس سے بات کیجیے. اب جیسے یہ آرگومنٹ پہ آ گئی معاملہ, تو پھر آپ بالکل بات بند کر دیجیے. اسے کہیے کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اور مطالعہ کیجیے, تو بات آپ پر کھل جائے گی. یہ صحیح طریقہ ہے. مولانا یہ سوال حیدرآباد سے آیا ہے, سرفراز صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے یو اسپوک اباؤٹ دا ویسٹرن ورلڈ, but it is the Western world which is exploiting the Muslim world and is the real enemy of Islam. What do you have to say about it? Should the Muslim world not unite together and wage a combined jihad against the West? بھائی اس سوچ کو تو میں 100% غلط سمجھتا ہوں کہ کوئی انیمی ہمارا ہے. یہ قومی سوچ ہے, قومی سوچ. مسلمانوں میں کوئی ایک شخص مجھے نہیں معلوم مجھے جس نے اس سوچ کو بنانے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہو. مثلاً آپ اگر قرآن کو پڑھیں شروع سے آخر تک یہ سمجھنے کے لیے, تو کیا ہوگا, جگہ جگہ آپ کو ملے گا آپ کے خلاف آیتیں. مثلاً انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, یعنی ایمان والی صفات تمہارے اندر ہوں گی تو تمہیں کو کامیابی ہوگی. تم مسلمان تو 200 سال لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی, لڑائی تو 200 سال جاری, تو کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے معنی کہ ہمارا طریقہ مبنی پر ایمان نہیں تھا, یہ قومی تھا. ایسے ہی قرآن میں پڑھیں گے آپ, دیکھیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس معنی کہ اصلاح کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے. تو کبھی مسلمانوں نے بتایا, کبھی اس پر کوئی ان کا جلسہ ہوا یہ سوچنے کے لیے کہ بھائی دنیا میں ہم کو جو پرابلم ہے تو ہماری اپنی ذاتی ہمارے اندر کا کمیاں ہیں. کبھی کوئی جلسہ مجھے بتائیے. صرف دوسروں کو برا بھلا کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں قومی نقطہ نظر اختیار کر رکھا ہے. نام لیتے ہیں اسلام کا, نام لیتے ہیں اسلام کا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایک بار اعتکاف میں بیٹھیں اور قرآن کو صرف اس لیے پڑھیں کہ قرآن موجودہ حالات کے لیے کیا ہم کو حل بتاتا ہے. مثلاً ایک ابھی آیت میں نے ایک پڑھی کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ اگر تم کو کوئی دشمن نظر آئے بظاہر, تب بھی اس سے دوستی کا معاملہ کرو تو اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی. تو مسلمانوں نے مجھے بتایا کبھی بھی ایک بار بھی
قرآن کے فارمولے کو اپنایا ہے. وہ تو قومی ضد، قومی دشمنی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس میں جب آپ قومی لڑائی لڑیں گے تو اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا. جب آپ قومی لڑائی لڑیں گے تو اللہ کا ساتھ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس میں تو ہار یقینی ہے. دوسری بات دیکھیے یہ ہے، جن کو مسلمان دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے وہ آپ کے مدعو ہیں. مدعو، وہ دشمن ہے نہیں. سارا ویسٹ آپ کا مدعو ہے. یعنی آپ پر پہلا فرض ہے کہ ہم کو دعوت دیں. قرآن کے مطابق یہ حکم ملتا ہے. تو مسلمانوں نے سارا معاملہ بنا رکھا ہے قومی، اور حوالہ دیتے ہیں اسلام کا. یہ تو بہت زیادہ جسارت کی بات ہے. اس کی تو پکڑ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی کہ تم نے قومی لڑائی چھیڑ رکھی تھی اور اس کو نام دے رہے تھے اسلام کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، سمر شیروانی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ بٹوین برائی اینڈ رانگ چوائس؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، برائی تو ایک شرعی لفظ ہے. مثلاً کوئی شراب پیے تو برا کام کر رہا ہے، کوئی خنزیر کھائے تو برا کام کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بولے تو برا کام کر رہا ہے. تو برائی ایک شرعی لفظ ہے. رانگ چوائس ایک پریکٹیکل ٹرم ہے. پریکٹیکل ٹرم ہے. مثلاً جہاں آپ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں وہاں لڑائی چھیڑ دیں آپ. وہاں آپ کو پیسفل طریقے سے کام کرنا چاہیے. جہاں آپ کو دعوت کے مواقع ہیں وہاں آپ جہاد چھیڑ دیں. یہ سب رانگ چوائس ہے. یعنی پریکٹیکل معاملات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ واٹ از اچیویبل اور واٹ از ناٹ اچیویبل. یہ دیکھنا پڑتا ہے. جو اچیویبل نہ ہو حالات کے اعتبار سے وہ آپ کرنے لگیں تو دیٹ از رانگ چوائس. تو میں دیکھ رانگ چوائس کا جو لفظ ہے ایک پریکٹیکل ٹرم ہے اور برائی کا لفظ ہے ایک شرعی اصطلاح ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، سید احمد علی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، یو مینشنڈ آئیڈیل ورلڈ اینڈ ڈیزائرز فیو ٹائمس. بائی سیئنگ دس از ناٹ دا آئیڈیل ورلڈ، ڈو یو ریئلی مین دیٹ وی شوڈ ناٹ فلفل آور ڈیزائرز؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے. آپ کی ڈیزائر صرف آخرت میں جنت میں پوری ہو سکتی، دنیا میں نہیں. کسی کی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں کہ ہاں آپ کو فلفلمنٹ حاصل ہو. فلفلمنٹ اس دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا. یہ تو قرآن میں ہے جنت کے بارے میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم چاہتے ہو وہ جنت میں ملے گا تم کو یا نہیں. یہ دنیا تو امتحان کے لیے بنی ہے. امتحان کے معنی کہ ایک بہت ہی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے یہاں آپ کو رہنا ہے. تو اگر آپ چاہیں یہیں فلفلمنٹ کرنا اپنا، جیسے کہ فرائڈ کے ماننے والے چاہتے ہیں، تو وہ پاسبل ہے نہیں. اسی لیے وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ آخر میں فریشر میں بڑھتے ہیں وہ. مولانا اگلا سوال آیا ہے جموں رجوری سے انوار خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا دیر از اے ورس ان دا قرآن which says, O you who believe, take not as friends the people who incurred the wrath of Allah. مولانا صاحب, my question is that mostly Muslims use this Quranic reference against the non-Muslims. My question is, does Islam really order Muslims to not take Jews and Christians as their friends? نہیں، یہ بالکل غلط استعمال کرتے ہیں. یہ کنٹمپریری لوگوں کے بارے میں ہے. رسول اللہ سے جو لوگ لڑائی کر رہے تھے ان کے بارے میں. یہ کوئی کمیونٹی وائز حکم نہیں ہے کہ جو کمیونٹی ہے اس کا حکم ہمیشہ کے لیے ہو گیا، ہمیشہ کے لیے آپ ایسا سمجھیں ان کو. یہ صرف وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں مدنی دور میں آپ کے کنٹمپریری تھے ان کے بارے میں آتے ہیں بس.
یا اسی طرح کے حالات اگر دوبارہ پیدا ہوں. آج تو وہ حالات ہے ہی نہیں. آج تو مسلمان ہی سب سے زیادہ لڑائی چھڑے ہوئے ہیں. آج کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کے حکم میں نہیں آتی. یہ بہت ہی زیادہ یعنی جسارت کی بات ہے. اگلا سوال دلی سے ہے جامل اختر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے حدیث قدسی کی وضاحت کریں. کیا حدیث بیان کرنے سے پہلے پروفٹ یہ فرماتے تھے کہ یہ قدسی حدیث ہے؟ دیکھیے یہ اسلوب کی بات ہے. یہ نہیں رسول اللہ فرماتے تھے کہ حدیث قدسی ہے. اس کا اسلوب بتاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے. یعنی جب وہ حدیث اللہ کی طرف سے ہو تو وہ حدیث قدسی ہے, رسول اللہ کی طرف سے ہو تو عام حدیث ہے وہ. یعنی کئی حدیثیں ایسی آتی ہیں کتابوں میں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہیں, تو وہ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال آیا ہے ممبئی سے تبریز صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, ٹالرنس اینڈ پیشنس آر ورڈس which are always found in your writings and speeches. I think that these are theoretical formulas and not practical at all. Please give one example as to how tolerance and patience have brought positive result. رسول اللہ حدیبیہ کیا تھا, وہ ٹالرنس تھی تھا اور کیا تھا, لڑائی کو آپ نے, وہ لوگ لڑائی پہ تڑے ہوئے تھے, آپ نے ان سے معاہدہ کر کے آپ مدینہ واپس آ گئے. سر اصلاح کی پوری زندگی ٹالریشن پر مبنی ہے, پیشنس پر مبنی ہے. قرآن سب سے بھرا ہوا ہے. اس میں مثال ہے, جاننا ہے آپ کو صحت کی کتابیں پڑھی. رسول اللہ کی پوری زندگی مبنی پر صبر, مبنی پر ٹالرنس, مبنی پر پیشنس ہے, پوری زندگی. اب میری کتابیں 4 کتابیں میری سیرت پر ہے, اس کو پڑھ لیجیے آپ. پیغمبر اسلام اور مطالعہ سیرت اور سیرت رسول, پیغمبر اسلام, جی اس کو پڑھیے آپ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رکھی ہیں آپ نے. اور انگریزی میں پڑھنا چاہیں آپ تو ہماری کتاب ہے پرافٹ آف پیس. رسول اللہ کی پوری زندگی پیس ہے, آپ اس کو پڑھیے. پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو اگلے سنڈے کو کیجیے آپ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مسٹر امت کمار شرما نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے دو سمپردا کے لوگ ساتھ رہتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پرنتو دھرم کے نام آتے ہی وہ کیوں دشمن ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو لے کر کے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں. پرووکیشن پرابلم ہے, نہ کہ دھرم. دھرم اپنے آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن چھوٹی باتوں پروک ہو جائیں لوگ, وہاں پر بات فلیئر اپ ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک جگہ ہولی کا تہوار تھا, جلوس نکلا, وہ اپنے رنگوں کو چھوڑ رہے تھے کہیں. تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ مسجد کی دیوار پر رنگ پڑ گیا, تو بھڑک اٹھے لوگ, مسجد کو بے حرمتی ہو گئی. حالانکہ کسی کو بے حرمتی کا مسئلہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی بھڑک اٹھنا. اصل چیز ہے کہ چھوٹی باتوں بھڑک اٹھنا, تو چاہے ہندو بھڑک اٹھا یا مسلمان بھڑک اٹھا, وہ فساد ہو جائے گا. نہ بھڑکا تو فساد نہیں ہوگا. تو پرووکیشن از دا پرابلم اینڈ ناٹ دی ریلیجن. مولانا اگلا سوال بنگلور سے آیا ہے, مسٹر راکیش شرما نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو ہیو آلویز ایڈوائزڈ us to adopt simple living and high thinking. I want to request you today to please elaborate on it. دیکھیے سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ دونوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب سمپل لیونگ ہوگی تبھی ہائی تھنکنگ ہوگی, اور ہائی تھنکنگ اگر ہوگی تو سمپل لیونگ اپنے آپ ہو جائے گی. دیکھیے سمپل لیونگ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سیو یور سیلف فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن. بس
جب آپ سمپل لیونگ پر نہ ہوں تو ہر وقت آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے، ہر وقت ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے. اور سمپل لیونگ سے کیا ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکشن سے بچ جاتے ہیں. جیسے میری زندگی بالکل ہی سادہ ہے، آخری حد تک میں سادہ زندگی گزارتا ہوں، تو میری زندگی میں کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں. تو میں 24 گھنٹے یعنی اگر پڑھوں لکھوں سوچوں تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. جو لوگ سمپل لیونگ نہیں اختیار کرتے، سادہ زندگی نہیں اختیار کرتے، تو بار بار وہ ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. تو پھر ان کو ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے لکھنے کا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. ہائی تھنک کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سمپل لیونگ جو ہے کوئی فرض ہے، یہ میں نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اندر ہائی تھنکنگ ڈیولپ کرنا، اپنا پرسنالٹی ڈیولپ، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یہ سب چیزیں اگر آپ چاہتے ہوں تو لازم ہے کہ آپ سمپل لیونگ اختیار کریں، ورنہ ممکن نہیں ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں. یعنی سمپل لیونگ کو میں کوئی اس معنی میں نہیں لیتا ہوں کہ جیسے نماز فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے، لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ سمپل لیونگ کے بغیر آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ آپ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں. یہ میرا ماننا ہے. مولانا بھوپال سے شکیل صاحب نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اندر یونیورسل آؤٹ لک کا ذہن کیسے بناؤں؟ قرآن پڑھیے. قرآن میں آپ دیکھیے بار بار ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس، یعنی سارے انسانیت کو قرآن خطاب کرتا ہے. قرآن کو اگر آپ بار بار پڑھیں سمجھ کر کے تو اپنے آپ ہی آپ کے اندر نقطہ نظر آ جائے گا. پہلی آیت دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین. رب یعنی اللہ کا جو اس میں تصور دیا گیا ہے وہ سارے عالم کا رب ہے. پہلی آیت آپ کو یونیورسل بنا دے گی. یعنی رب المسلمین نہیں قرآن میں رب العالمین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا نسخہ ہے یونیورسل ذہن بنانے کا کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر، بس اس کے بعد سب مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسے میری ایک کتاب بھی ہے دین انسانیت، اس کا نام ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ. اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. مولانا چنئی سے اگلا سوال کیا ہے مسٹر سمیر مہتا نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی ایم ورکنگ آن یوتھس ان مائی ایریا but find it extremely difficult to address their minds towards peace and spirituality as their prime focus is money. How can we tackle the youths of today and make them focus on spiritual and intellectual development? بھائی ہم بھی اسی دنیا میں ہیں، ہمیں تو ایسا نہیں ہے، ہمارا تجربہ تو ایسا نہیں ہے. آپ شاید پورے مجموعے کو، کراؤڈ کو ایڈریس کرتے ہوں گے، ہم انڈیویجول کو ایڈریس کرتے ہیں. اب ایک جلسہ کریں، بھیڑ بھاڑ اکٹھا کریں اور تقریر کریں تو وہاں آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. ہم بھی ایسا نہیں کرتے. آپ انڈیویجول کو فوکس کیجیے، فرد کو فوکس کیجیے تو آپ کو خاصی شکایت نہیں ہوگی. جو لوگ بھی بھیڑ کو ایڈریس کرتے ہیں تو وہ بھیڑ کی سائیکالوجی الگ ہوتی ہے، فرد کی سائیکالوجی الگ ہوتی ہے. بھیڑ کی سائیکالوجی کا بھڑکانے والا کوئی آپ کو ایشو ہو تو بڑا اچھا ہے. کسی ایشو پر آپ کو بھڑکانا ہو تو بھیڑ اکٹھا کیجیے، زیادہ تقریر کیجیے، لوگ بھڑک اٹھیں گے اور اس کے بعد سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن انسان بنانے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انسان بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ انڈیویجول کو ایڈریس کریں. ایک ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے کہ ہمارا مشن بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. مولانا بھوپال سے شکیل صاحب نے سوال کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اسپریچول لائف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت سے آغاز ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو
روحانیت آئے گی. اسی روحانیت کا نام ہے اسپریچولیٹی. اللہ کی معرفت کے لیے آپ قرآن کو پڑھیے, رسول اللہ کو پڑھیے. ہماری کتاب ہے اسی موضوع پر, اس کو پڑھیے. ہماری کتاب ہے, کئی کتابیں اسی موضوع پر ہیں. تو سچ پوچھے تو آپ مطالعہ اور غور فکر سے یہ صفت پیدا ہوگی, وہ آپ کو کرنا ہوگا. کوئی اس کا طلسماتی فارمولہ نہیں ہے. مولانا ان کا ایک اور کوشچن ہے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا صاحب پلیز ٹیل می ہاؤ کین آئی بیکم وائز, از دیر اینی فارمولا فار اٹ؟ وائز خوب مطالعہ کیجیے, خوب. ٹھیک ہے, مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو یعنی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. مثلاً آپ یعنی وقت ضائع کرنا چھوڑ دیجیے, ڈسٹریکشن کو چھوڑ دیجیے, فضولیات میں وقت گزارتے ہیں لوگ, اس کو چھوڑ دیجیے. اپنے اندر یعنی بامقصد زندگی پیدا کیجیے اور پھر مطالعہ کیجیے. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بدلے نہیں اور پھر ان کو وہ وژڈم بھی مل جائے, تو کیسے ملے گا؟ ہر آدمی غلط عادتوں میں پھنسا ہوا ہے, ہر آدمی غلط دوستوں میں پھنسا ہوا ہے, ہر آدمی ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے جو ہر وقت ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اس کو, اور پھر کہتا ہے مجھے وژڈم چاہیے. تو پرائس ہر چیز دینی پڑتی ہے تو ملتی ہے وہ چیز. تو وژڈم بھی آپ کو ملے گی جب اس کو پرائز دیں گے آپ. پرائز ایسا نہیں ملے گی. ویسے ہماری 4 کتابیں آپ پڑھ لیجیے, راز حیات, تعبیر حیات, کتاب زندگی, رہنمائی حیات. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.